السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کے طالب بنو، جو مقدر میں ہے وہ ملے گا۔ اس بیان کو تمام دوست دیکھیں، بہت ہی خوبصورت بیان، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے پاس ایک جوان آیا، اس نے کہا میری کمر میں تکلیف ہے، تو میں نے اس سے کہا بیٹے آپ الم نشرح لک صدرک پڑھ لو۔ ابھی میں اس سے کچھ اور کہنے والا بھی تھا کہ اتنی مقدار میں پڑھو، فلاں وقت پڑھو، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، کچھ تیل پر دم کرو، یہ میں اس کو اب بتاتا۔ ابھی میں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ آپ سورہ الم نشرح لک صدرک پڑھ لو۔ اس نے واپس آ کر کہا مجھے تو یاد ہی نہیں، مجھے تو چلو ٹھیک ہے، الم نشرح لک صدرک سب مسلمانوں کو یاد نہیں ہوتا ہے، اگر ہونا تو چاہیے تھا۔ اتنی ڈگریاں کی، کیا پارے ہم یاد نہیں کر سکتے تھے؟ پھر میں نے اس سے پوچھا بیٹے پارے ام میں آپ کی کتنی صورتیں یاد ہیں؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ کیا؟ اللہ مجھے گواہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کوئی صورت یاد نہیں۔ میں نے کہا فلق اور ناس بھی نہیں، کہ وہ بھی نہیں۔ اس بیچارے کو یہ بھی معلوم فلق اور ناس کیا چیز ہے، کوئی ان پڑھ نہیں ہے۔ 30 سال 28 سال اس کی تقریباً عمر تھی، کیا ہی نہیں یاد، کیوں یاد کرے، کیا ضرورت ہے؟ ظاہر سی بات ہے آدمی تو وہی کام کرے جس میں کچھ 4 پیسے مل جائیں اور کچھ روٹی کا ٹکڑا مل جائے، اس سے کیا ملے گا؟ اس لیے خوب دنیا کماؤ میرے دوستو، اور تھکاؤ اپنے آپ کو۔ مسلمان گر گیا ہے اللہ کی نظروں سے، یقین ہی نہیں ہے یہ اللہ کے کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ نے خود فرمایا جس سینے میں قرآن پاک کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے، اس سینے کی مثال ویران گھر کی ہے۔ تو ویران گھر سے اس کو تشبیہ دے دی۔ دیکھو ویران گھروں کی طرف، اس میں چھت نہیں ہے، اس میں دیواریں نہیں ہے، اس کی رونق ختم ہو گئی ہے، اس میں جھاڑ جھنکاڑ ہے، اس میں گھاس پھوس ہے۔ تو چاہے وہ آدمی کتنا ہی حسین و جمیل ہو، روزانہ کراٹی اور جم کرتا ہو، لوگوں کی نظروں میں کتنا قیمتی ہو، اور ایک ایک میچ میں وہ 2 سنچریاں بنانے والا ہو، لیکن اللہ کی نظروں میں تو وہ تو ویران گھر کی طرح ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں، ان کے جملے بھی عجیب ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں گورے گورے سینوں میں کالے کالے دل، یعنی لوگوں کے جسم تو بڑے گورے ہیں لیکن ان کے دل جو ہے وہ کالے ہیں۔ کیوں؟ جب اس میں انوارات ہی نہیں ہے، ایمان کا نور ہی نہیں ہے، تو کالا ہی تو ہوگا، دل بھی تو کالا ہوتا ہے نا۔ تو جس سینے میں قرآن پاک کا کوئی حصہ نہیں، وہ تو ویران گھر کی طرح ہے۔ آپ نے خود فرمایا میری تمنا اور آرزو ہے میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین ہو۔ سینے میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو سورہ یاسین شریف زبانی یاد ہو۔ بہرحال یہ تو پیشن گوئیاں ہیں، قیامت قریب آئے گی، میری امت دین سے کس طرح دور ہو جائے گی۔ اور بطور تعجب کے آپ فرماتے تھے کیف بکم اذا فسق فتیانکم، اے صحابہ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہارے نوجوان نافرمان ہو جائیں گے، کیا، اور فاسق و فاجر بنیں گے، وتقا نساؤکم، اور تمہاری عورتیں سرکش بن جائیں گی، حدود پار کریں گی، کوئی دین ان کے اندر نہیں ہوگا، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہوگا، بس فیشن پرستی میں ہوں گے، بس یہی لاؤ لائب میں ہوں گے۔ یہ علامتیں ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے ان ذالک لکائن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا ایسا ہوگا، اس سے زیادہ بدتر ہوگا۔ اس سے زیادہ بدتر کیا ہوگا کہ جوان فاسق بن گئے، ان کو تو اپنی جوان نگاہوں میں تھے نا، ان کے جوان تو ایسے تھے سبحان اللہ کہ انہوں نے تو زندگیاں قربان کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اور راتوں کو اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے، رونے والے، وہ بھی جوان تھے، وہ بھی ٹین ایج کے تھے۔ ایک صحابی تھے 17 سال کے، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ایسے اللہ نے ان کو نوازا، اتنی محنت اس نے کی، دنیا میں ان کو بشارت دے دی جنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سعد بن ابی وقاص ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے بیٹے کی شکایت کرنے کے لیے۔ آج بھی تو آتے ہیں نا بیٹوں کی شکایت کرنے کے لیے، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، میرا بیٹا مجھ سے لڑتا ہے، ماں کو پیٹتا ہے، یہ تو کہتے ہیں نا نشہ کرتا ہے۔ وہ لوگ بھی جاتے تھے شکایت کرنے کے لیے۔ الحمدللہ کیا شکایت کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا عبداللہ ہے، اس کو ذرا سمجھا دیں۔ عبداللہ کو بلایا گیا، سلام کلام کے بعد آپ نے فرمایا عبداللہ علم و خبر انک تقوم اللیل کلہا، عبداللہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی آپ رات بھر جاگتے رہتے ہیں، سوتے کچھ بھی نہیں، صحیح ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صحیح ہے۔ فرمایا کہ نہیں میری اجازت نہیں ہے، نماز بھی پڑھ لو، رات کو تہجد پڑھ لو اور سو جاؤ۔ اور مجھے یہ بات بھی پہنچی ہے کہ آپ نفل روزے رکھتے ہیں لگاتار، درمیان میں
روزہ چھوڑتے بھی نہیں ہے، کیا ایسا ہے؟ اے اللہ کی ایسا ہے، پر میری اجازت نہیں ہے، ایسے روزے مت رکھو، بلکہ صم و افطر، روزہ بھی رکھو اور روزہ بھی چھوڑ دو، یہ تو نفل ہے نا، چھوڑ دو، بس اجازت ہے۔ ایک مہینے میں 3 دن کے روزے رکھ سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور سامنے بیٹھا ہوا ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہے، حضرت 3 دن تو بہت کم ہے، 3 دن تو ایک مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا یہ بہت کم ہے، اس میں کچھ اضافہ فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ 10 دن روزہ رکھو مہینے میں، 20 دن نہیں، پھر بھی وہ اس انتظار میں کہ کچھ اور تخفیف مل جائے، اور پھر وہیں بیٹھا ہوا ہے، حضرت اس میں کچھ اور اضافہ فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اور اضافہ کرنا ہے، چلو بس آخری بات، صوم داؤد رکھا کرو۔ صوم داؤد علیہ السلام کا روزہ، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ علماء کرام نے اس کو افضل قرار دیا ہے، کیوں؟ روزانہ روزہ رکھے گا تو عادت بن جائے گی نہ کھانے کی، عادت بن گئی، دن میں نہیں کھاتا ہے تو روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا، اور ایک دن روزہ رکھے گا ایک دن نہیں رکھے گا، عادت بنے گی ہی نہیں، بلکہ الٹا ہو جائے گا، یاد آئے گا بھائی کل اس وقت میں چائے پی رہا تھا، اس وقت چائے کا تقاضا تو ہے لیکن پی نہیں سکتا۔ تو صوم داؤد تو ان کو یہ فرمایا ولی عینک علیک حق ولی جسدک علیک حق، تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو وہ والدین یہ شکایت لے کر آتے تھے، آج بھی والدین شکایت لے کر آتے ہیں کہ میرا بیٹا تو 11 بجے تک سوتا رہتا ہے، ایک نے کہا تو ہمارا بھائی تو 1 بجے اٹھتا ہے، دن کے 1 بجے، رات کے نہیں۔ اور میرے بندو تم کتنے بے وفا ہو، تم فجر کی اذان سنتے ہو پھر بھی کروٹ بدل کے پھر سو جاتے ہو۔ اس نے فرمایا ان الانسان لرب لکنود وانہ علی ذلک لشہید، اس کا عمل خود گواہ ہے اس پر کہ واقعی ناشکرہ ہے۔ وانہ لحب الخیر لشدید، صرف میں ترجمہ کر لوں گا، کہتے مال کی محبت میں بڑا سخت ہے کون؟ انسان۔ وانہ لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا یہ انسان بھول گیا جب ہم اس کو قبروں سے نکالیں گے، کیا اکھیڑ کے نکالیں گے قبروں سے اور محشر میں آنا پڑے گا۔ وحصل ما فی الصدور، جو اس کے سینے میں چھپا ہوتا دنیا میں وہ سب باہر آ جائے گا۔ دنیا میں حسد تھا، مال کی محبت تھی، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اللہ تعالیٰ اس دن باخبر ہوگا، وہ تو آج بھی باخبر ہے نا۔ وَلَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، نادان اور بیوقوف وہ ہے جو کام تو کرے غلط، کیا کرے اور امید رکھی کس کی؟ جنت کی اور مغفرت کی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح میں نے اس بیان کو سنا اور اس میں جو الفاظ بیان کیے ہوئے ہیں مولانا صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کریں، اسی میں ہماری آخرت کی ہی بھلائی ہے، اور 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اگر آپ لوگوں نے اس بیان کو دیکھا تو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ، اور ہمارے چینل کا وزٹ کریں، لائک سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔